ایک عام تاثر ہے کہ پرانے وقتوں کے لوگ سادہ ہوتے تھے۔ مکر و فریب اور فراڈ شاید انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اصل صورتحال اس کے برعکس ہے۔ بنارس کے ٹھگ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ ان کی شہرت ہندوستان بھر میں تھی۔ اسی طرح بمبئی کے جیب تراشوں کی شہرت بھی چار دانگ عالم میں تھی۔ آج کے دور کے ممتاز خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو نے جس ادارے کی کوکھ سے جنم لیا ہے وہ انہی ٹھگوں کی کارروائیوں کے خلاف عمل میں لایا گیا تھا، جس نے ہندوستان بھر سے ایسے گروہوں کا صفایا کیا تھا۔ ایسا ہی ایک ٹھگ 1879 میں راولپنڈی میں سامنے آیا، جس نے ہزاروں لوگوں کو کنگال کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے 1893 اور 94 کے واقعات میں درج ہے۔ راولپنڈی کے نزدیک کہوٹا کا قصبہ، جہاں آج کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز قائم ہیں، وہاں کے گاؤں ناڑا کے ایک گکھڑ خاندان میں 1859 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو 3 سال کی عمر میں چچک کی بیماری کا شکار ہو کر نابینا ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے مسجد میں قرآن حفظ کرنے پر لگا دیا، مگر 5 سپارے حفظ کرنے کے بعد اس نے یہ سلسلہ ترک کر دیا اور ایک فقیر فتح اللہ نوشاہی کا مرید بن گیا۔ یوں کچھ عرصہ بعد کہوٹا سے ہجرت کر کے وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں گجر خاں چلا گیا، جہاں اس نے 40 روز کی چلہ کشی کی اور لوگوں میں پیر بن گیا۔ ضعیف الاعتقاد ہمیشہ سے ہی غریب معاشروں کا چلن رہا ہے، چنانچہ سینکڑوں لوگ اس کے معتقد بننے لگے اور اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ اسی دوران ایک مقامی ذمہ دار کے گھر چوری ہو گئی۔ وہ حافظ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ اگر اس کا مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو اس کا 1/4 حصہ وہ حافظ کو دے گا۔ اس نے پر 5 روپے بھی اس کو دے دیے، مگر حافظ چوروں کا سراغ نہ لگا سکا اور نہ ہی وصول کی گئی رقم لوٹا سکا۔ ذمہ دار نے مقامی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس شکایت درج کرا دی۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ذمہ دار کے پاس رقم دینے کا نہ کوئی گواہ تھا نہ ثبوت، الٹا حافظ کی نیک نامی کی گواہی دینے کے لیے مقامی بااثر افراد پیش ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ حافظ ایک نابینا، غریب اور پارسا شخص ہے۔ حافظ کو چھوڑ دیا گیا۔ رہائی کے بعد حافظ نے مشہور کر دیا کہ خدا نے اسے ان مسلمان بھائیوں کی مدد پر مامور کر دیا ہے جو سود خور مہاجنوں کے قرض تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کے پاس 1 روپیہ جمع کروائے گا وہ بدلے میں 5 روپے پائے گا۔ ارد گرد کے لوگ اس کے پاس پیسے لانے لگے اور بدلے میں 5 گنا وصول پانے لگے۔ جب یہ خبر گرد و نواح میں پھیل گئی تو حافظ کے پاس پیسے لے کر آنے والوں کی قطاریں لگ گئی۔ اب حافظ نے فتح جنگ کے ایک سکھ کو 1 روپے روزانہ کی تنخواہ پر اپنا منشی رکھ لیا۔ وہ وصول شدہ رقم کا اندراج کرتا اور پیسوں کی ادائیگی کے لیے لمبی لمبی تاریخیں دینے لگا۔ رقم 5 گنا کروانے کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا بندھ گیا اور حافظ نے اپنے 2 اور رشتہ دار منشی رکھ لیے۔ کچھ عرصہ تک لوگوں کو رقم کی ادائیگی 5 گنا کے حساب سے ہوتی رہی، جس کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ اپنے وقت کا ولی ہے، جس پر رات کو اللہ تعالیٰ پیسوں کی بارش کرتا ہے۔ حافظ روزانہ رات کو ایک کمرے میں بند ہو جاتا اور چارپائی پر بیٹھ کر سکے چھت کی طرف اچھالتا۔ اس کے حجرے کے باہر لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ سکوں کی جھنکار سنتے تو انہیں یقین کامل ہو جاتا کہ آسمان پر سے پیسوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب حافظ نے گجر خان کے ساتھ ساتھ اپنے آبائی گاؤں ناڑا اور مٹور میں بھی اپنا آستانہ بنا لیا اور مہینے میں کچھ دن یہاں بیٹھ کر پیسے بٹورنے لگا۔ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کردہ رقم بھی حافظ کو آ کر پیش کر دی کہ اس طرح ان کی رقم 5 گنا ہو جائے گی۔ حافظ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھنے لگا، جس سے لوگوں کا اعتماد اور بڑھ گیا۔
کہ واقعی یہ پارسا شخص ہے۔ حافظ کی پارسائی اور امارت کو دیکھتے ہوئے اسے موزہ للیحال سے ایک لڑکی کا رشتہ بھی مل گیا۔ ایک کے بعد دوسری شادی کے لیے ایک عورت سے منگنی بھی رچا لی۔ حافظ کی شہرت اب پورے ضلع میں پھیل چکی تھی اور اس کے گھر میں پیسے لے کر آنے والوں کا ایک میلہ سا لگنے لگا۔ اسی دوران کلر سیدہ کے کھتری بخشی وقت کے کان کھڑے ہوئے اور وہ حافظ کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ حافظ بہت بڑا ٹھگ ہے جو سادہ لوگوں کو پیسے 5 گنا کرنے کے بہانے لوٹ رہا ہے۔ جب اس نے حافظ کی مکاریوں کی ایک رپورٹ تیار کر کے انگریز افسران کو پیش کی تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک نابینا شخص نے کس طرح سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیا۔ انگریزوں نے کچھ دن اس کی خفیہ نگرانی کی تو مزید ششدر رہ گئے کہ حافظ نے سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کس قدر خوبصورتی سے جال بچھایا ہوا ہے۔ انگریز نے حافظ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ جیسے ہی حافظ کے منشیوں کو اس کا علم ہوا وہ رقم لے کر بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حافظ کے پاس اس زمانے میں 25,000 روپے موجود تھے جو اس نے زمین میں دبا دیے۔ حافظ کی بدقسمتی کہ شاید کسی نے اسے رقم دفن کرتے دیکھ لیا اور وہ آنکھ بچا کر اسے نکال لے گیا۔ ادھر حافظ کو پولیس نے اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ جائے وقوع سے صرف 2,960 روپے برآمد ہوئے۔ پولیس نے کچھ مزید رقم جو قریبی کھیتوں میں دفن کی گئی تھی ملزمان کی نشاندہی پر برآمد کی۔ ملزمان پر مقدمہ چلا اور حافظ کو دھوکہ دہی پر 1.5 سال کی قید بامشقت سزا سنائی گئی، جبکہ اس کے ساتھیوں کو بھی مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ حافظ نے قید سے رہائی پانے کے کچھ عرصہ بعد پھر یہی دھندا دوبارہ شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اسے گرفتار کر کے 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ حافظ نے پارسائی کے لبادے میں ہزاروں لوگوں کو کنگال کر دیا۔ ایک عرصے تک حافظ کی مکاری علاقے کے لوگوں کا گیتوں کا بھی حصہ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے اور یہ بھی کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، چنانچہ ہر چند سال بعد کہیں نہ کہیں سے ایسے ہی کسی جعلی پیر یا سائیں کی خبر آ جاتی ہے جو سادہ لوگوں کو روپیہ یا زیور دگنا کرنے کا لالچ دے کر لوٹ لیتا ہے۔ اس قسم کے لیے لوگوں کے لیے ڈبل شاہ کی اصطلاح بھی موجود ہے۔ حافظ ہی کی طرح ایک مشہور و معروف ڈبل شاہ کا کیس 2005 میں وزیر آباد میں بھی پیش آیا۔